ایک اہم خبر آپ کو دیں گے کہ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے 102 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا۔ حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ امریکہ نے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے 102 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا ہے۔ حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجنے لگے ہیں، جس کے فوری بعد امریکہ نے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے 102 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے آج 9 بجے کے بلیٹن میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایران کے دفاع القدس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں ایران کی جنگی تیاریوں کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اور پھر اہم خبر یہ آئی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے 102 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا ہے۔ حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجنے لگے ہیں۔ امریکہ نے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ پہلے تیاریوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی۔ ایران کے دفاع القدس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی جس میں ایران کی جنگی تیاریوں کے حوالے سے بتایا گیا، اور اب اہم خبر یہ سامنے آئی کہ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے 102 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا۔ حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجنے لگے اور امریکہ نے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ امریکہ کو اس حد تک کسی بات کا اندازہ تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی حکومت اور امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے آج بتایا تھا کہ ایران آئندہ چند گھنٹوں میں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگارے کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ممکنہ ایرانی حملے سے متعلق اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے، اور فی الحال ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ ایران نے 102 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجنے لگے ہیں۔ امریکہ نے قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اب اس کی واضح طور پر بعد میں ڈیٹیلز سامنے آئیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز پر مناظر جو بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ میزائلز اس وقت ہوا سے زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب کون کون سے ہدف کو نشانہ بنایا گیا اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں، اور خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے 102 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ 400 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے 400 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجنے لگے اور امریکہ نے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اسرائیل نے بھی جنگی کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے۔ بالکل، اسرائیل کی جانب سے مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے شام کو بھی حملہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ لبنان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی صورتحال بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، جس کے بعد سب سے زیادہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا وہ ایران تھا، اور ایران کی جانب سے مسلسل کہا جا رہا تھا کہ صورتحال کی کشیدگی بڑھی تو ایران کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے، اور ایران اپنی بات میں سچا ثابت ہوا۔ ایران کی جانب سے آج 400 کے قریب بیلسٹک میزائل تل ابیب پر داغ دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حملے میں 3 اسرائیلی فضائی اڈوں اور تل ابیب کے قریب قائم انٹیلیجنس مرکز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے انٹیلیجنس مرکز کو پہلے ہی خالی کروا لیا گیا، لیکن اس کے بعد ایران کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ ایران نے 400 بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، جس طریقے سے اس سے پہلے فلسطین کے بعد لبنان، اور لبنان کے بعد آج شام پر بھی اسرائیل کی جانب سے جارحیت دکھائی گئی، جس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایران سامنے کھڑا ہے۔ ایران کی جانب سے 400 بیلسٹک میزائل تل ابیب پر داغ دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے جس طرح کہا تھا کہ وہ آگے کیسے بڑھے گا یہ بعد میں بتائے گا، لیکن ایران نے واضح کر دیا تھا کہ وقت آئے گا تو جواب دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ حملہ کب اور کہاں کس طرح سے کیا جانا ہے۔ آج پہلے ہم نے دیکھا جس طرح آج 9 بجے میں آپ کو بتایا کہ ایران کے دفاع القدس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی تھی۔ اس ویڈیو میں ایران کی جنگی تیاریوں کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اور اب ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ یہ میزائل داغنے کی ویڈیو آج نیوز پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کس طرح سے میزائل داغے گئے ہیں، کہاں کہاں کس کس ہدف کو نشانہ بنایا گیا، اس کی تفصیل بھی بعد میں آئے گی، لیکن خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے 400 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ امریکہ نے قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس بلا لیا، جبکہ اسرائیل نے بھی جنگی کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے۔ جب اسرائیل پر حملے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ نہ صرف تمام لوگوں کو متنبہ بھی کیا گیا، یہاں جب سائرن بجنے لگتے ہیں تو لوگ سڑکوں پر لیٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، چونکہ ان میں خوف ایک عالم نظر آتا ہے۔ اسرائیل جو کہ بارہا اپنی جتنی بھی جارحیت ہے اس سے باز نہیں آ رہا تھا، اس پر آج ایران نے یہ جوابی وار کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے
400 میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا. اس حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بھی بجنے لگے بالکل ہیں. موزم، اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین وار جاری ہے، ہم فوری طور پر یہ بات کرتے رہے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر تمام اسلامی ممالک کی جانب سے بھی آواز اٹھائی جاتی رہی ہے کہ جتنے بھی وار کے رولز ہیں، جتنے بھی لاز ہیں، ان سب کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، لیکن ایک سنگل سینکشن بھی ان کے اوپر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. جبکہ دوسری جانب ایران کی اگر سچویشن کا جائزہ لیا جائے تو ایران پر بہت سی سینکشنز لگائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران پر جولائی میں جب ایرانی دارالحکومت میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران پر جو حملہ کیا گیا تھا اس پر دباؤ تھا کہ وہ اس کا فوری طور پر جواب دے، اور ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے اس کی پوری تیاریاں بھی کی جا رہی تھیں. آج ایک پریپریشن کی چھوٹی سی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی تھی جس کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ ایران پوری طریقے سے تیار ہے، اور جس کے بعد آج ایران نے یہ 400 سے زائد بتائے جا رہے ہیں بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ تل ابیب پر داغ دیے ہیں. بالکل، اس پر سعدیہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی شوکت پراشا موجود ہیں. پراش صاحب، کیا بتائیں گے آپ اس حملے کے بعد؟ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہلے ہی کشیدہ تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ مزید کشیدہ بھی ہو سکتی ہے. ایران نے بھی میزائل داغ دیے ہیں، 400 بیلسٹک میزائل داغے ہیں. کیا کہیں گے سر اس پر؟ جی یقیناً جو خطرات ہیں اس خطے میں اور ایک فل فلیج وار کے، وہ تو اب بڑھ گئے اس حملے کے بعد، کیونکہ اس میں صرف اسرائیل نہیں ہے. آگے سے امریکن پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر حکومت پہ اسرائیل کا تحفظ کریں گے. تو جو خوف تھا، جو ڈر تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ بڑھ جائے گی، یہ خطے میں اس جنگ کے خطرات جو ہیں بڑھ جائیں گے، تو اب وہ جو خطرہ تھا وہ ایک حقیقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن سو فار ابھی تو وہاں اسرائیل میں بھی کوئی معلوم نہیں ہے کہ کیا نقصان ہوا ہے یا کتنا نقصان ہوا ہے، کیونکہ جب ڈمسکس میں ایران کے قونصلیٹ جنرل پر اسرائیل کا اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد بھی ایران نے 300 میزائل یا ڈرونز مارے تھے جن کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. اب کی طرف یہ فائر کیے گئے ہیں، اس میں ڈیمیج اسیسمنٹ یا جو نقصان ہے وہ بھی ایک ڈٹرمن کرے گا کہ آگے سے کیا ریئیکشن ہے. دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے یا ان کے وزیر اعظم نیتن یاہو پہلے ہی جنگی جنون میں مبتلا ہیں. وہ غزہ کے بعد لبنان کی طرف دوڑے اور جو صورتحال لبنان میں بنی ہوئی ہے، جس کا یہ ریئیکشن حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے بعد ایران کا یہ فیصلہ آیا ہے. لیکن یقینی طور پر ایران نے جو اعلان کیا تھا اور اسی رات کو آپریٹرز کی میٹنگ کی تھی، یہ سارے اسی کے نتیجے میں یہ سارے اب میزائل داغے گئے ہیں. لیکن دیکھنا اب بھی یہی ہے کہ یہ کہاں گرتے ہیں، کتنا ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس ڈیمیج اسیسمنٹ پہ اسرائیل کیا ریئیکٹ کرتا ہے. دو علاقے بتائے جا رہے ہیں، تل ابیب کا اور بیت المقدس کا، کہ ان دونوں علاقوں میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ دو علاقے کشیدہ ہو سکتے ہیں یا ایران کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، اور وہی ہوا. ہم نے دیکھا کہ تل ابیب کی جانب 400 میزائل داغے گئے ہیں. اس پوری صورتحال میں امریکہ کا کردار اگر دیکھا جائے تو امریکہ آج صبح سے ہی کہہ رہا تھا، مختلف ان کے اخباروں میں یہ ہیڈ لائنز تھی کہ چند گھنٹوں میں ایران کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسری جانب بالکل تیاری تھی اور یہاں پر ایران بھی پورا تیار ہے. دیکھیں، دوسری جانب جو تیاری ہے اسرائیل کے حوالے سے، وہ تو پہلے ہی پچھلے سال اکتوبر سے حالت جنگ میں ہے، اور بلکہ وہ تو تباہ کر چکا ہے جن علاقوں کو اس نے تباہ کرنا تھا. اب ایران کی طرف سے یہ پہلا قدم ہے، کیونکہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد ایران نے کوئی ملٹری اسٹرائکس نہیں کی. یہ پہلا موقع ہے کہ ایرانین سائیڈ از ریزورٹنگ ٹو ملٹری اسٹرائکس، اور وہ بھی یہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں ایران کے اپنے بنائے ہوئے، اور اس میں جو پہلے ٹیسٹ کیا کرتے تھے کہ وہ بھی لانگ رینج کے ہیں. اب میں پھر کہوں گا کہ 400 میزائل 400 میزائل دے آر بینگ فائرڈ، تو یہ کہاں گرتے ہیں، ہاؤ مچ ڈیمیج دے کریٹ، اینڈ دین ول بی دی ریئیکشن اسیسمنٹ فرام اسرائیل. تو کیا اسرائیل فل فلیجڈ پھر ایریل اٹیک کر سکتا ہے، یا اسرائیل F-16 یا دیگر فائٹر پلینز کو موو کر کے ایرانین سائٹ پہ اٹیک کرے گا، پھر کیا ریئیکشن ہوگا؟ اس وقت جو شدید خطرہ ہے وہ تو پھر اس جنگ کے پھیلنے کا اور پورے خطے کو لپیٹ میں لینے کا ہے. لہذا وہ موقع جس کو 1 سال سے ایورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ بادل
ज्यादा गहरे दिखाई दे रहे हैं हमें इस खित्ते के ऊपर। अच्छा फराज साहब, जिस तरह आपने भी फरमाया कि अब जब बाद में ख़बर आएगी तो पता चलेगा कि कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कहाँ पर ये हदफ को निशाना बनाया गया है, लेकिन ऐसे में जो अमेरिका का किरदार है वो दोहरा मयार यहाँ पर नज़र नहीं आता कि कौमी सलामती टीम का इजलास यहाँ पर फौरी बुला लिया गया, जबकि अभी तक कन्फर्मेशंस भी नहीं आई हैं कितने लोग मारे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन मुसलसल जब इसराइल निशाना बना रहा था, लबनान को भी निशाना बनाया, उसने अहम कमांडर्स को निशाना बनाया, फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है वो सबके सामने, वहाँ कोई इजलास नहीं बुलाया जाता, यहाँ फ़ौरन इजलास बुला लिया जाता है। यही तो चीज है जिसको हम कहते हैं कि आलमी ज़मीर मुर्दा हो चुका, आलमी ज़मीर सोया हुआ था। बैकर ऑफ इसराइल की जो टर्म यहाँ पाकिस्तान में या मुस्लिम वर्ल्ड में, OIC में, या जो इंडिपेंडेंट ममालिक हैं उनकी तरफ से यूज की जा रही है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही है कि जब गजा में 42,000 मासूम इंसानों को मार दिया गया तो वहां तो कोई किसी का जमीन